السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اگر آپ یہ ویڈیو مکمل ساتھ دیکھ اور سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی اور انقلاب آ جائے گا۔ زیادہ نہیں بھی آیا تو تھوڑی سی تبدیلی ضرور آئے گی۔ ایک نوجوان نے ایک درویش سے دعا کرنے کو کہا کہ درویش نے نوجوان کے کندھے پر بڑے پیار سے ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے دعا دی کہ اللہ تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا لینے والے نے حیرت سے کہا اس نوجوان نے کہ حضرت الحمدللہ ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال وقت پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حسب ضرورت صدقہ بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہماری کام والی کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ ہم نے ہی اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم تو کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں۔ اب درویش تھوڑا سا مسکرائے اور بڑے دھیمے اور میٹھے اور پیارے لہجے میں بولا کہ میرے بچے، پیسے، کھانا، یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں، اور یاد رکھو رازق اور رزاق صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں۔ تم جو کچھ کر رہے ہو، جو تم دے رہے ہو، اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب ایک سیکنڈ سے پہلے بھی سب کو عطا کر سکتی ہے۔ اگر تم یہ کر رہے تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو۔ اور درویش نے بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر بولا کہ میرے بچے، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ اور لڑکا بڑے توجہ سے سن رہا تھا تو درویش نے کہا کہ سب سے پہلے کسی اداس اور مایوس انسان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی غصہ یا شکن وغیرہ لائے بغیر ایک گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد بات سننا، اسے آسانی کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ بھاگ دوڑ کرنا آسانی ہے۔ صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کے اسکول لے جانے کی ذمہ داری لینا یہ آسانی ہے۔ اگر تم کسی گھر کے داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا یہ بھی آسانی ہے۔ غصے میں بھرے ہوئے کسی آدمی کی کڑوی، کسیلی، غلط بات کو نرمی سے برداشت کرنا یہ بھی آسانی ہے۔ گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث مباحثے سے بچ کر خریداری کرنا یہ آسانی ہے۔ تمہارا اپنے دفتر، مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار اور چھوٹے ملازمین کو سلام میں پہل کرنا، دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا، کچھ دیر رک کر ان سے ان کے بچوں کا حال پوچھنا یہ بھی آسانی ہے۔ اسپتال میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کی انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا اور اسے تسلی دینا یہ بھی آسانی ہے۔ ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے اگر کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو، سمجھو تو یہ بھی آسانی ہے۔ درویش نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا جی تم آسانی پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ آج واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف ایک مرتبہ دے کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنا۔ آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو۔ آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں ہو فوراً ان کے پاس پہنچ جایا کرنا۔ اب انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے۔ آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا۔ سالن اچھا نہ بھی لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا۔ کبھی کپڑے ٹھیک استری نہ ہو تو خود استری کر دینا۔ میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں، تم زندگی کے محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑو، اپنے اور دوسروں کا راستہ آسان بناؤ، انشاءاللہ منزل خود ہی مل جائے گی۔ تو یقیناً اس واقعے سے ہم سب کو سبق ملتا ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کریں۔ تو آئے صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔
اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔